اکثر لوگ کامیاب ہونے سے پہلے ہی کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ کچھ لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، لیکن آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اور کیوں؟ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتاتے، اور ایک دن اچانک ایسی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں کہ پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پر نہیں بلکہ آپ کی کامیابی پر حیران ہو تو آج کی یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک گاؤں میں احمد نام کے ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ذہین، محنتی اور بڑے خواب رکھنے والا لڑکا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک دن وہ کامیاب انسان بنے، اپنے والدین کا نام روشن کرے اور ایک بہتر زندگی گزارے۔ لیکن احمد کی ایک عادت تھی جو اس کی ترقی کے راستے میں بار بار رکاوٹ بن جاتی تھی۔ جب بھی وہ کوئی نیا منصوبہ بناتا فوراً سب کو بتا دیتا۔ اگر وہ کاروبار شروع کرنے کو سوچتا تو دوستوں کو بتا دیتا۔ اگر کوئی نیا ہنر سیکھنے کا ارادہ کرتا تو پورے گاؤں کو خبر ہو جاتی۔ شروع میں لوگ اس کی تعریف کرتے، وہ احمد بہت اچھا خیال ہے، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر چند دن بعد یہی لوگ سوال کرنے لگتے، کیا ہوا تمہارے منصوبے کا؟ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ پچھلا کام تو مکمل نہیں ہوا، نیا خواب شروع کر لیا۔ یہ باتیں احمد کے دل پر اثر کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ کمزور پڑ جاتا اور وہ اپنے منصوبے ادھورے چھوڑ دیتا۔ ایک دن وہ بہت پریشان ہو کر گاؤں سے دور ایک جنگل کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں خواب بھی دیکھتا ہوں، محنت بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر کامیابی کیوں نہیں ہو پاتا؟ اسی دوران ایک بزرگ شخص وہاں سے گزرے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ احمد نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بزرگ خاموشی سے سنتے رہے، پھر وہ احمد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے پودے کے پاس رکے اور پوچھا، تمہیں یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ایک ننھا سا پودا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، کیا تم جانتے ہو کہ ایک دن یہی پودا ایک مضبوط درخت بن جائے گا؟ احمد نے کہا، جی ہاں۔ پھر بزرگ نے پودے کے ارد گرد لگی بڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ بڑ کیوں لگائی گئی ہے؟ احمد نے جواب دیا، شاید اسی لیے کہ کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بالکل درست، جب تک پودا کمزور ہوتا ہے اسے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے احمد کی زندگی بدل دی، تمہارے خواب بھی اسی پودے کی طرح ہے، جب تم انہیں ہر کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہو تم لوگوں کی منفی باتیں، تنقید اور حسد انہیں کمزور کر دیتے۔ احمد خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ بزرگ کی بات سن کر احمد کافی دیر تک سوچتا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ غلطی تھی جو برسوں سے کرتا آ رہا تھا۔ اسی دن کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا، اب وہ کم بولے گا اور زیادہ عمل کرے گا۔ اس نے اپنے نئے منصوبے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور ہر روز صبح جلدی اٹھتا، نیا چیزیں سکھاتا، اپنی کمزوریوں کو دور کرتا اور خاموشی سے محنت کرتا رہتا۔ مہینے گزرتے گئے، گاؤں کے لوگ کو لگنے لگا کہ احمد نے خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے، احمد اب پہلے جیسے پرجوش نہیں رہا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ احمد پہلے سے زیادہ محنت کر رہا تھا، بس اب وہ اپنی محنت کی شور نہیں مچاتا تھا۔ ایک سال بعد اس نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں مشکلات آئے، کبھی نقصان ہوا، کبھی گاہک کم آئے اور کبھی ایسا لگا کہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، لیکن اس بار احمد نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اب اسے کسی کی طنز یا مذاق کی خوف نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن ایسا آیا
جس کے احمد نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ اس کا کاروبار کامیاب ہو گیا، پورے علاقے میں اس کا نام ہونے لگا، لوگ حیران تھے یہ سب کب ہوا، احمد اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جن لوگوں نے کبھی اس کا مذاق اڑایا تھا آج وہی اس کی تعریف کر رہے تھے۔ احمد صرف مسکرا دیتا۔ ایک دن وہی بزرگ دوبارہ اسے ملے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا آپ کیا سیکھا؟ احمد نے ادب سے جواب دیا، استاد جی میں نے سیکھ لیا ہے کہ خوابوں کی باتوں کو نہیں، محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، یاد رکھو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے منصوبوں کو شور مچاتے ہیں اور دوسرے وہ جو خاموشی سے کام کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے پاس باتیں زیادہ ہوتی ہیں، دوسری قسم کے لوگوں کے پاس نتائج۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ دوستو، ہر خواب کو اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر منصوبے کو لوگوں کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اپنے منصوبوں کو اس وقت تک محفوظ رکھیں جب تک وہ حقیقت نہ بن جائے۔ لوگوں کو اپنے خواب نہ سنائیں، انہیں پورے کر کے دکھائیں۔ لوگوں کو اپنی منزل نہ بتائیں، منزل تک پہنچا کر دکھائیں، کیونکہ دنیا باتوں پر نہیں نتائج پر یقین کرتی ہے۔ یاد رکھیے، خاموشی محنت کا شور ایک دن پوری دنیا سنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسرے تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی بدل